بچوں، آج ہم بیان بات کریں گے غیبت کے بارے میں۔ اسلام میں غیبت کے بارے میں کیا وعید آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں کیا تنبیہ فرمائی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں غیبت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، آج ہم یہی بیان کریں گے۔ آپ بالکل مطمئن ہو کر سنیں گے، دماغ لگا کر سنیں گے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے برے وصف، برے اوصاف کو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح بیان کریں کہ اگر وہ سن لے تو برا مانے، خواہ زبان سے بیان کرے یا بذریعہ ایذا یا بذریعہ قلم یا کسی اور طریقے سے عیب جوئی کی جائے۔ اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں تو یہ تہمت اور بہتان ہے۔ اسلام میں غیبت کرنے کی سخت وعید آئی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ سورہ الحجرات پارہ 26 میں یہ آیت کریمہ ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو، یعنی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی، مرے ہوئی بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے، یعنی غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے مرتکب، جس کا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں غیبت کو تمام کبائر، تمام بڑے گناہ سے زیادہ مہلک ہلاک کرنے والا اور سنگین گناہ قرار دیا ہے، سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص غیبت کرتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ غیبت نہ کرو تو وہ کہتا ہے میں تو اس شخص کا صحیح عیب بیان کرتا ہوں۔ یہ غیبت نہیں ہے۔ حالانکہ غیبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا پورا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا علم آپ کو ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس سے بری لگی۔ کسی نے عرض کیا اگر میری بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو تو یہ بھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ یہ حدیث مقدس صحیح مسلم شریف میں کتاب البر والصلہ میں ہے، باب تحریم الغیبت۔ ایک بار ایک شخص حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت فلانی شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی تنقید کرتا ہے، آپ کے بارے میں اناف شناف کہتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا چلیے یہ کچھ ہدیہ ہے، کچھ کھجور لائے اور کاغذ میں ان کو لپیٹ کر دیا اور ایک تحریر لکھی، ایک چٹھی لکھی، ایک خط لکھا، اسی میں ڈال دیا کھجور میں ہی اور اس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، وہ چغل خور تھا کہ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو گاڑیاں دی ہوگی
یہی اس میں لکھا ہوگا، خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ جب وہ اس شخص کے پاس پہنچا تو اسے کہا یہ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ اس شخص نے جب کھولا اس میں کچھ کھجور نکلے اور چٹھی پڑھی تو اس میں لکھا تھا، اے شخص میری غیبت کرنے والے، آپ بہت سے انعام کا حقدار تھا، مگر مجھے پاس اس وقت اتنا ہی تھا، اس کو قبول کیجیے، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں اس دنیا میں مگر آپ جیسا دوست میرا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میری غیبت کر کے آپ نے اپنے نام اعمال سے نیکیاں مٹا دی اور میرے نام اعمال میں لکھوا دی، اور میری غیبت کر کے آپ نے میرے نام اعمال سے برائیاں مٹا ڈالی اور اپنے نام اعمال میں میری برائیاں لکھوا ڈالی، لہذا آپ جیسا دوست میرے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پیارے بچوں یہ یاد رکھو، غیبت اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، لہذا کسی کی غیبت مت کرو، اپنے گھر والوں سے کہو، اپنے والدین سے کہو، اپنے بڑے بھائیوں سے کہو، ہمسایوں سے کہو کہ غیبت شریعت نے بہت بڑا سنگین جرم قرار دیا ہے۔ غیبت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اپنے مرد بھائی کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ آپ کو گوشت کھانے، مرد بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت ہوگی، مگر اگر آپ نے غیبت کی اور یہ طریقہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول اس سے بیزار ہے اور آپ اپنے مرد بھائی کا گوشت کھاتے ہو، لہذا ہمیں امید ہے کہ آپ غیبت کرنے سے پرہیز کرو گے اور اس سے اجتناب کرو گے، اپنے دوستوں سے سہیلیوں سے بھی کہو گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔